السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ، اور آج میں آپ کے لیے ناول تم بن کی ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلتے ہیں قسط کے جانب، جہاں آج پوری دنیا نیو ایئر کی نائٹ سیلیبریٹ کرنے والی تھی آدھے گھنٹے بعد، وہیں وہ اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی گھڑی کو دیکھ رونے لگی، کیونکہ آدھے گھنٹے بعد اس کی سالگرہ کا دن تھا، 1 جنوری، اور وہ بالکل اکیلی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ خوشی منانے کے لیے۔ اماں آج کے دن اسے چینی کا پراٹھا بنا کر دیا کرتی تھی، اور یہی ان کی جانب سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا تھا خاص۔ پچھلے سال وہ اماں کے ہاتھ کا چینی کا پراٹھا کھاتے وقت کیا جانتی تھی کہ قسمت نے یوں بدلنا ہے۔ اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر امریکہ آنا ہے، انہی کے پوتے کی بیوی بننا ہے، مگر دنیا میں نوکرانی کہلانا ہے۔ وہ معصوم یہ سب کہاں جانتی تھی؟ اماں، دیکھیں کتنا اکیلی ہوں میں، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ ویسے تو وہ اکیلے ہی رہتی تھی، مگر آج وہ اکیلا پن جیسے کاٹ رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی جانب آئی، تھوڑا سا آٹا گوندا اور اپنے لیے خود چینی کا پراٹھا بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیرس پر کھڑی تھی، ہاتھ میں پلیٹ تھی پراٹھے کی۔ اب وہ پراٹھا کھاتی جا رہی تھی اور آسمان پر رنگ برنگی آتش بازی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ روز ساتھ نہیں ہوتا، مگر آج ہونا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ زیر لب بڑبڑائی، اور یہ جملے اس سنگ دل کے لیے تھے، جسے ان رونقوں میں کہاں پتا ہوگا کہ کوئی معصوم دل اس کی راہ تک رہا ہے۔ کیسا بے ذائقہ ہے یہ! اسے اپنے بنائے پراٹھے میں وہ اماں والے پراٹھے کی لذت محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے منہ بسور کر بولی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ گڈ مارننگ ماسٹر۔ وہ جاگنگ کر کے لوٹا تھا۔ مس اسما کے گڈ مارننگ وش کرنے پر ہلکا سا اسبات میں سر ہلاتا وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ماسٹر، وہ جو کیک فریج میں رکھا ہے وہ میں لے جاؤں؟ ویسے بھی خراب ہو جائے گا، یہاں تو صرف معصومہ ہے اور وہ کھاتی نہیں ہے۔ وہ اپنی گردن آڑی تیڑی موڑ کر ابھی اسٹریچ ہی کر رہا تھا، جب اپنی ملازمہ کی بات سن وہ ایک دم رکا۔ معصومہ کیک نہیں کھاتی؟ اس نے نظر اٹھا کر اسما کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں، پچھلی بار بھی جو آپ لائے تھے وہ فریج میں ہی رکھا رہا پورے دن، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں لے جاؤں۔ کیک نہیں کھاتی تو پھر کیا کھاتی ہے؟ اب اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے اسے اتنا کچھ خاص کھاتے دیکھا ہے نہیں میٹھے میں، شاید وہ میٹھا کھانے کی شوقین نہیں، مگر کل رات اپنی سالگرہ پر چینی کا پراٹھا بنا کے کھایا ہے اس نے۔ کل رات اس کی سالگرہ تھی؟ اسے علم ہوتا سالگرہ کے بارے میں، اگر اس نے نکاح نامے کو کبھی کھول کر دیکھنے کی زحمت کی ہوتی۔ جی، کل رات فون آیا تھا اس کا میرے پاس کہ آپ ہی میں اکیلی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ میں نے اسے سمجھایا کوئی عام دن ہوتا تو میں آ جاتی، مگر نیو ایئر نائٹ ہے، میں پارٹی میں ہوں تو نہیں آ سکتی۔ اسما نے دیکھا اس حسین نوجوان کے چہرے پر جیسے ملال سا آیا۔ کیا وہ دکھی ہو رہا تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً وہی زیادہ سوچ رہی ہے، ورنہ ایک معمولی سی ملازمہ کی سالگرہ نہ پتہ ہونے پر وہ دکھی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیک لے جاؤں؟ مس اسما انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ کچھ بولے، اب وہ کچھ بولے، یہاں تک کہ اس خاموشی میں 5 سے 10 منٹ گزر گئے، اور آخر کار وہ مجبور ہوئیں دوبارہ خود ہی پوچھنے پر۔ لے جائیں۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑا ہوتا بے دلی سے بولا۔ وہ لاس اینجلس کی سب سے مشہور شاپ کا کیک تھا، جسے وہ خود شدید سردی میں لائن میں لگ کر لایا تھا۔ اسما آپی، آپ کب آئیں؟ وہ کمرے سے کہتی ہوئی نکلی تو شاہزین نے فوراً اس کی جانب دیکھا، مگر اس نے نہ دیکھا، بلکہ ایسے اگنور کیا جیسے وہ سامنے کھڑا نظر ہی نہ آیا ہو، صرف اسما نظر آ رہی ہو اسے۔ بس کچھ دیر پہلے ماسٹر نے بلایا تھا صفائی کے لیے، اسما نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا، پتا ہے آپ کو میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں پاس ہو گئی ہوں۔ رزلٹ کل سے آیا ہوا تھا، مگر اس نے یہ خوشی شاہزین سے شیئر نہیں کی، مگر اسما کے آتے ہی اسے فوراً بتایا، وہ بھی اس کے گلے آ کر لگتے ہوئے جیسے پتا نہیں وہ اس کی کتنی سگی ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں اور کامیابی دے، میری تو یہی دعا ہے۔ شاہزین خاموشی سے کھڑا اسے اسما سے اپنی خوشی شیئر کرتا ہوا دیکھتا رہا۔
مگر وہ اب بھی اس کی جانب کہاں دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ گلے ملنا ہو گیا ہو تو ناشتہ دے دو مجھے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اپنی بات سنجیدگی سے اعلانیہ کہتا وہ وہاں سے چل دیا تھا۔ ماسٹر کسی بات پر ناراض ہیں کیا؟ اسما نے محسوس کیا تھا کہ وہ تھوڑا کرختگی بھرے لہجے میں اپنا اعلان کر کے گیا ہے، جیسے غصہ ہو۔ ہم، اس کھڑوس کا منہ ہی ایسا ہے۔ معصومہ ناک سے مکھی اڑا کر لاپرواہی سے بولی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا وہ آہستہ سے بولا ہوا جملہ شاہزین کے کانوں کی سماعت تک پہنچ چکا ہے۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ یکایک ٹھٹک گیا۔ ضبط کے عالم میں اس نے پل بھر کو آنکھیں مون لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو میں کر رہا ہو۔ پھر ایک گہرا سانس لیا، سر کو ہلکے سے جھٹکا اور بغیر پیچھے دیکھے خاموشی سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو سامان معصومہ کی جگہ اسما کو لگاتے دیکھ اس کی آنکھیں ٹوسٹ ہوئیں۔ تو محترمہ غصہ دکھا رہی ہیں اسے؟ دکھاتی رہے، اسے بھی کون سا فرق پڑ رہا تھا؟ یہی سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ایک خاموش لڑائی کی ابتدا ہو گئی تھی ان کے درمیان۔ پھر کیا تھا، لڑائی تول پکڑنے لگی۔ وہ نہیں دیکھتی تھی اس کی جانب، تو شاہزین نے بھی اسے دیکھنا چھوڑ دیا بظاہر۔ اپنے کاموں کے لیے اسما کو پھر سے ہائر کر لیا۔ نتیجہ، پہلے جو ناشتے پر تھوڑی ملاقات ہوتی تھی وہ بھی رک گئی۔ اب اگلا سین۔ آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ جلدی اٹھی تھی تاکہ ناشتہ تیار کر لے اپنے لیے، مگر جب باہر نکلی تو کچن کے کاؤنٹر پر ناشتہ پہلے سے سجا دیکھ چونکی۔ آپ ہی آپ نے تیار کیا میرے لیے؟ وہ بڑا خوش ہو کر کچن میں کھڑی اسما کو دیکھ استفسار کر رہے تھے۔ ہاں، مجھے پتا ہے پہلا دن ہے تمہارا کالج میں، تو میں نے سوچا جلدی آ کر تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں، تمہیں اچھا لگے گا۔ اسما کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ کتنا وقت ہوا کسی نے اس کی اس طرح پرواہ کی ہو۔ وہ بچی ہے ابھی، کسی کو یہ خیال آیا ہو۔ شکریہ آپی، وہ بڑی محبت سے شکریہ ادا کرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ اسما کوئی محبت میں آ کر اس کے لیے ناشتہ نہیں بنا رہی، اسے معمور کیا گیا ہے اس ڈیوٹی پر۔ بلکہ اسما تو بڑی الجھی ہوئی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اپنی ملازمہ کے لیے بھی ملازمہ رکھی ہو۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ پہلی بار یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پر لٹکا بیگ مستقبل کا اعلان تھا۔ ہلکی سی ہوا چلی تو درختوں کے پتے سرسرائے، جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر گہرا سانس لیا، جیسے اس لمحے پر یقین کرنے کی کوشش کی ہو۔ آنکھیں کھولی تو سامنے پھیلا وسیع کیمپس تھا۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، یہ اس کے خوابوں کا پہلا پڑاؤ تھا۔ 4 سال، اپنی محنت، اپنی پہچان اور ڈاکٹر بننے کے سفر کا آغاز۔ میں آ گئی ہوں۔ ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ لیے وہ خود سے بولی، جیسے اپنے خواب کو یقین دلا رہی ہو۔ پھر مضبوط قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی، نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ اپنی زندگی کے نئے باب میں۔ ہیلو مس، وہ اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی۔ جی؟ وہ مڑی تو ایک لائٹ یلو شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس نوجوان اسے اپنے سامنے کھڑا نظر آیا، جو اسے چمکتی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ میں وہ پین والا، ہم پیپر میں ملے تھے، لگتا ہے آپ مجھے بھول گئیں۔ معصومہ کی آنکھوں میں جو الجھا پن تھا وہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے وہ یاد نہیں، جبکہ بالاج کی تو آنکھوں میں رہ گئی تھی وہ لڑکی۔ جی جی، یاد آ گیا، وہ فوراً مسکرا کر بولی۔ بڑی خوش اخلاق سی تھی وہ، اور کیوں کرنا ہوتی؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ اکثر بڑے خوش اخلاق ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ معصومہ کے کیے جانے والے اگلے سوال پر وہ نادانی سے اپنی گردن کی پشت مسلنے لگا۔ اس دن آپ کا ٹھیک طرح شکریہ ادا نہیں کر سکا تھا میں۔ کیا بتاتا کہ اسے دیکھتے ہی اس قدر ایکسائٹڈ ہوا کہ فوراً چلا آیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بہانہ کیا بنائے گا بات کرنے کا۔ ایک پین کے لیے اور کتنی بار شکریہ ادا کریں گے؟ معصومہ مسکرا کر بولی۔ بالاج، ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ ایک پورا گروپ جو 3 لڑکیوں
اور 3 ہی لڑکوں پر مبنی تھا، وہاں آ کر بالاج سے ملنے لگا۔ وہ سب سے دوستانہ انداز میں گلے لگ رہا تھا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہی دیکھ معصومہ تھوڑی اس سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ آگنا، جو اس پورے گروپ میں سب سے خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی، وہ معصومہ کو سرتا پاؤں تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے کے بعد بالاج کو دیکھ استفسار کرنے لگی۔ یہ جب وہ خود نام نہیں جانتا تو دوستوں کو کیا بتاتا؟ معصومہ، اس نازک سی دکھنے والی لڑکی نے خود اپنا تعارف دیا۔ بالاج، اور تم؟ مانا سوال صرف آگنا کر رہی تھی، لیکن آنکھیں باقی سب کی بھی تفتیشی ہی تھی۔ فرینڈز ہیں، انہوں نے میری مدد کی تھی پیپر کے دوران، بالاج نے مسکرا کر فوراً کہا۔ بالاج کی دوست یعنی ہماری دوست؟ تو ویلکم معصومہ، اور RSR گروپ۔ سلمان نے دوستانہ انداز میں اس کا ویلکم کیا۔ SR گروپ؟ معصومہ ان لوگوں کی جانب الجھی نگاہ سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سائلنٹ ریبلز، بالاج نے نرمی سے وضاحت دی، ساتھ ہی وہ مسکرایا۔ معصومہ کی انگریزی بہت کمزور تھی ابھی، سمجھ نہیں آیا اسے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے سامنے بے وقوف نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ان 6 لوگوں کا گروپ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے رنگ اور بے فکری کا چلتا پھرتا اشتہار ہو۔ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، قداور مشرقی چہروں پر بے نیازی کی مسکراہٹیں، کلائیوں میں کالے اور رنگین بینڈز، اور جسموں پر بے شمار کہانیاں سمیٹے ٹیٹوز۔ ان کی شرٹیں شوخ رنگوں میں تھیں، جن پر عجیب و غریب ڈیزائن اور سیاہی سے بنے نقش ایسے لگتے تھے جیسے ان کی سوچیں کپڑے پر اتر آئی ہوں۔ ان کے بیچ معصومہ کھڑی تھی، قمیض شلوار میں ملبوس، سادہ، نفیس اور مکمل طور پر مختلف، بالکل جیسے بالاج دکھتا تھا، سادہ مگر خوبصورت۔ جہاں ان 4 لڑکوں کے چہروں پر معصومہ کو ویلکم کرتے وقت مسکراہٹ تھی، وہیں وہ تینوں لڑکیاں اس کے کپڑوں کو لے کر ججمنٹل ہو رہی تھیں، جو ان کی آنکھوں سے بھی ظاہر تھا۔ چلو، کلاس کا وقت ہو گیا ہے، پہلی کلاس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ افشاں تھی جو فکر مندی سے بولی۔ ہاں معصومہ، اس کا انٹروڈکشن میں تمہیں کرا دیتا ہوں ٹھیک طرح۔ یہ ہے افشاں، ہمارے SR گروپ کا پڑھائی کا کیڑا، ہم سب اسی کے نوٹس چوری کر کر کے پاس ہوئے ہیں۔ سلمان، اس سانولی سی لڑکی جس کی آنکھوں پر موٹا گول چشمہ تھا، اس کے نازک کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھیڑنے والے انداز میں شرارت سے گویا ہوا، جس پر معصومہ نے دیکھا کہ اس لڑکی نے چڑ کر اپنا کندھا فوراً اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹایا ہے، جس پر سلمان ہلکا سا لڑکھڑا کر سیدھا کھڑا ہوتا خوب ہنسنے لگا۔ ویسے صرف پڑھائی کا کیڑا ہی نہیں، آپ اسے ہمارا کارٹون نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کریج دی کوورڈلی ڈاگ، دیکھا ہوگا آپ نے وہ ڈرپوک کتے والا کارٹون، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ وہ مزید اسے چھیڑ رہا تھا، جس پر باقی سب ہنسنے لگے۔ تم ہوگے کارٹون نیٹ ورک جونی براوو کی شکل والے۔ افشاں کی ٹھیک ٹھاک تپی تھی، اس نے بھی تیزی سے پلٹ وار کیا۔ نہ کرو یار، کیوں ہماری پیاری افشاں کو چھیڑتے رہتے ہو؟ اگر یہ ناراض ہو گئی تو ہمیں پاس کون کرائے گا؟ آگنا افشاں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگاتی بظاہر اس کی حمایت میں بولی، لیکن ساتھ ہی ذرا سا چہرہ پیچھے گرا کر اس نے باقی سب کو شرارت سے آنکھ ماری تھی، جس پر سبھی خوب ہنسنے لگے۔ ان ہنسنے والوں میں بالاج بھی تھا۔ یہ دیکھ معصومہ کا دل اس کی جانب سے بھی تھوڑا کھٹا سا ہوا، اور وہ مڑ کر تیزی سے اپنے کلاس روم کی جانب چل دی۔ معصومہ، ہم سب ساتھ آ جاتے، اکیلے کیوں آ گئی تم؟ بالاج اسے یوں جاتا دیکھ فوراً ہی اس کے پیچھے آیا۔ میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں، باقی سب بھی پیچھے ہی آ رہے تھے جب انہوں نے معصومہ کو سنجیدگی سے کہتے سنا۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ بالاج فوراً ہی پریشان ہو کر پوچھنے لگا، جس پر اس نے افشاں کی جانب مانی خیز نگاہوں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ ایسے دوستوں سے بہتر ہے تم اکیلے رہ لو۔ اف، کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں۔ معصومہ بالاج کو بغیر کوئی جواب دیے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جس پر آگنا تپے لہجے میں جذبز ہو کر بولی۔ پورے لیکچر کے دوران بالاج بار بار معصومہ کی جانب دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی لگی تھی اس کے دل کو۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اچانک وہ وہاں سے گئی کیوں، اسے کیا برا لگ گیا؟ وہ لوگ تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
پیچھے بیٹھے معصومہ میڈم، اس سے اچھا امپریشن پڑے گا۔ اسے واپسی پر جیمز لینے آیا تھا۔ وہ عادت کے مطابق فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولنے ہی لگی تھی جب وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر آیا اور بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لوگوں کو امپریس کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ کیوں لوگوں کے سامنے امیر بننے کا ناٹک کرے جب وہ ہے ہی نہیں؟ وہ ایک معمولی سی ملازمہ ہے، اور یہ بات وہ بھولنا بھی چاہے تو شاہ زین اور ملہب اسے بھولنے نہیں دیتے۔ اس کی آنکھوں میں گزشتہ رات کا منظر اب بھی گھوم رہا تھا، جب ملہب پارٹی کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے گروپ کے ساتھ گھر آئی ہوئی تھی۔ ماضی، معصومہ جوس گر گیا ہے، صاف کرو جلدی۔ اس کی آواز پر کھانا بناتی ہوئی وہ تیزی سے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ کہاں؟ معصومہ نے پوری ٹیبل پر نظر دوڑائی، مگر اسے جوس کہیں گرا ہوا نظر نہیں آیا۔ کیا نظر نہیں آتا تمہیں؟ اندھی ہو؟ یہ پڑا ہوا نیچے۔ اس نے اپنے پاؤں کی جانب پڑے ہوئے جوس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اب وہ فرش سے جوس صاف کرنے لگی تھی۔ اف، آج پتا نہیں کیا ہو گیا ہے میرے ہاتھوں کو، چیزیں گری جا رہی ہیں۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ واقعی جوس گرا ہے، اور اسے کوئی کمتری یا حقارت کا احساس نہیں ہوا ملہب کے پاؤں میں بیٹھ کر جوس صاف کرتے وقت۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ملہب کی ساری دوستیں کہہ مار مار کر ہنس رہی ہیں، ساتھ ہی ملہب نے دوبارہ جوس پھینکا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ وہ صرف اسے ذلیل کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے کہے اس کے ننھے سے دل کو بہت تکلیف دینے لگے پھر۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا جوس صاف کرو۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ ملہب نے دانستہ طور پر جوس پھینکا ہے، تو پھر وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی نہ رہی، تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ مانا وہ ایک نوکرانی ہے اس گھر میں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اسے ذلیل کرے گی اپنی دوستوں کے سامنے۔ کیا غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ واقعی جوس غلطی سے گرا ہوتا اور وہ صاف کراتی تو بات الگ تھی، وہ کر دیتی، بلکہ اس نے کیا ایک بار۔ لیکن وہ کمینی دانستہ طور پر اپنی سہیلیوں کے سامنے اسے ذلیل کر رہی تھی، اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ وہ کیسے اسے غصے سے نہ دیکھتی؟ اس کے غصے سے گھورنے پر ملہب کا پارا چڑھا، اور وہ حاکمانہ انداز میں کھڑے ہو کر کہنے لگی، خود کر لیں۔ معصومہ دو ٹوک انداز میں کہتی کپڑا وہیں پھینک کر آ گئی تھی۔ تمہاری اتنی مجال! تم آنے دو شاہ زین کو، میں تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، مالکن ہو اس گھر کی؟ وہ تمہیں اسی گاؤں میں پھینک کر آئے گا جہاں سے لایا ہے، دیکھنا تم۔ وہ مسلسل اپنے پیچھے اس کے چیخنے کی آوازیں سن رہی تھی، مگر اس نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا۔ چاہ کر بھی ملہب سے لڑ نہیں سکتی تھی وہ، کیونکہ جانتی ہے اس کا رتبہ شاہ زین کی زندگی میں کیا ہے۔ یقیناً اس کے کہنے پہ وہ سنگ دل واپس گاؤں پھینک آئے گا اسے۔ یہی سوچ کر پوری رات وہ رو رو کر ہلکان ہوئی تھی۔ حال اپنی بات کہہ کر اس نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو شاہ زین کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا پایا۔ چلتی ہوئی وہ ڈائریکٹ اسی کے پاس آئی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے شخص کو محسوس نہ ہوا ہو کہ وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے؟ یقیناً ہوا ہوگا، لیکن اس نے زحمت نہ کی نظر اٹھانے کی۔ یہ پوچھنا کہ کیوں آ کر کھڑی ہوئی ہو، یہ تو پھر بہت دور کی بات ٹھہرا۔ معصومہ نے محسوس نہیں کیا کہ وہ تیز چلتی ہوئی انگلیاں ہر لمحے کے ساتھ اپنی رفتار کھو رہی تھیں اور دھیمی ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ 2 سے 3 اور 3 سے 4 منٹ گزرے۔ اب وہ یوں چل رہی تھیں گویا کہ رینگ رہی ہوں کی بورڈ پر۔ اسما وہیں سامنے کچن میں کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلے کہاں دیکھا تھا کہ ایک نوکرانی اپنے ماسٹر سے ناراض ہوئی ہو، اس کی جانب دیکھتی نہ ہو، اس کے کام نہ کرتی ہو، اور جواب میں بجائے غصہ ہونے اور اسے کام سے نکالنے کے، الٹا وہ ماسٹر بھی اسے نہ دیکھتا ہو اور نہ اس سے اپنے کام کرواتا ہو۔ میں کیا سوچ کر یہاں اس کھڑوس سے شکایت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں؟ اس نے تو ملہب کا ساتھ ہی دینا ہے، الٹا کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ ہی غصہ کرنا شروع کر دے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتی رہی، اس پسو پیش میں کہ اس سے شکایت کرے یا نہیں، اور پھر ایک قدم پیچھے لیا کہ نہ، اس سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کا ساتھ تھوڑی دے گا، وہ تو اپنی گرل فرینڈ کی ہی حمایت میں بولے گا۔ تو کیا ہوا اگر وہ مذاق اڑا رہی تھی؟ غریبوں کی کوئی عزت تھوڑی ہوتی ان امیروں کی نظر میں،
اور یہی سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ ہم، اس کے جاتے ہی شاہزین نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا تھا، جیسے ساری فرسٹریشن اسی بے جان پہ اتاری ہو۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ایک بات پوچھوں تم سے معصومہ؟ وہ کھانا کھا رہی تھی کاؤنٹر پر بیٹھ کر، جب اسما نے بڑے لچکدار لہجے میں کہا، جی؟ وہ لقمہ منہ میں ڈال کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ماسٹر تمہارے کون لگتے ہیں؟ مس اسما نے بڑے تجسس سے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اماں کے پوتے، وہ سرسری سے انداز میں جواب دے ہوئی، اس کی توجہ ساری کھانے پر جو تھی۔ نہیں اماں کے پوتے کے علاوہ کیا وہ تمہارے کچھ لگتے ہیں؟ انہوں نے جب اپنا سوال مزید کلیئر کیا تو معصومہ کا ہاتھ کھاتے کھاتے رکا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ معصومہ نے اگلے ہی پل نفی میں سر ہلایا تو بجائے اس کی نفی کرتی گردن پر غور کرنے کے، انہوں نے اس کی آنکھوں میں غور کیا، جو صاف چھلکا رہی تھی کہ کسی راز کی پردہ داری ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اسے اعتماد میں لے رہی تھی۔ اب آپ ہی بولتی ہو نا مجھے، اور اتنا بھی اعتبار نہیں؟ اسما کے کہتے ہی معصومہ کے چہرے پر خوف کے بادل چھانے لگے۔ خڑوس غصہ ہو جائے گا بہت اگر اسے پتا چلا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ارے انہیں بتائے گا کون؟ یہ راز ہمارے ہی درمیان رہے گا، چلو بتاؤ جلدی۔ اسما کے فورس کرنے پر آخر کار اس نے ہمت جمع کی اس رشتے کو اپنے لبوں پر لانے کی، جس کا ذکر کیے ہوئے بھی عرصہ ہوا۔ نکاح نکاح ہوا ہے ہمارا، وہ ہولے سے بولی۔ مطلب تم ماسٹر کی بیوی ہو؟ اگلے ہی پل اسما مارے شوق کے بول اٹھی۔ وہ خڑوس کہاں مانتا ہے مجھے بیوی؟ دل جلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ منہ لٹکائے بولی۔ اور یہ سنتے ہی اسما، جس کی حیرت اور ایکسائٹمنٹ آسمان کو چھو رہی تھی، وہ لمحہ بھر میں اپنی فیلنگز کو واپس زمین پہ آتا پانے لگی کہ ہاں یہ تو سچ ہے، بیوی نہیں مانتا وہ، ملازمہ کہتا ہے اس بیچاری کو تو۔ اب اگلا سین۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اسما ناشتہ لگا رہی تھی جب وہ معمول کے مطابق ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے نیوز پڑھتے وہ ناشتہ کرنا شروع کر چکا تھا۔ بلیک پیپر نہیں ہے یہاں۔ بلیک پیپر کی شیشی کو خالی پا کر اس نے آواز لگائی، پھر واپس اپنے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ ابھی وہ موبائل ہی چلا رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ آئی ہے۔ اس کا کوئی کام نہیں کرتی تھی وہ اپنی ناراضگی میں، بڑی انا پرست اور ضدی مزاج تھی۔ آج کیسے اپنی ناک نیچے کر اسے ناشتہ دینے آ گئی؟ یہی سوچ وہ حیران ہوا، اور صرف اپنی حیرانگی میں اس نے ایک جھلک دیکھنے کا سوچا کہ دیکھ لے کہیں وہی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ نظر اٹھی تو صرف جھلک دیکھنے کے لیے تھی، لیکن اس پر جانے کے بعد واپس آنے سے صاف انکاری ہو گئی، گویا بغاوت کر بیٹھی۔ ہائے وہ کوئی پیاری لگ رہی تھی، روح تک اتر رہا تھا اس کا خوبصورت سراپا۔ لائٹ پنک رنگ کی کرتی پر سفید شلوار، دوپٹے سے بے نیاز شاید نہا کر ڈائریکٹ ہی آ گئی تھی اس کے پاس۔ بال گیلے محسوس ہو رہے تھے۔ بے حجاب آنا شیشے کے پار دیکھنا اور بات ہے، روبرو دیکھنا اور۔ نظر اٹھا کر اس نے اب بھی نہ دیکھا شاہزین کی جانب، گویا اس انازادی کی جانب سے ناراضگی جوں کی توں قائم تھی۔ بلیک پیپر رکھنے کے بعد وہ جانے لگی تھی کہ مقابل نے فوراً اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے پاؤں پر بٹھایا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا جس کی ذرا برابر بھی توقع نہ تھی، اس لیے چونک کر معصومہ نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اس ستمگر کی جانب حیرت سے دیکھا۔ اور کتنے ہی دنوں بعد اس نے شاہزین کو دیکھا تھا۔ وہ قریب سے تو اور بھی خوبصورت لگا۔ شاہزین کے نزدیک اس لڑکی نے پھنسایا تھا اسے، دانستہ طور پر آئی تھی اس طرح نکھر کر کہ وہ چاہ کے بھی روک نہ سکے خود کو اسے دیکھنے سے، اور ہار مانے۔ مگر اکیلا اپنی انا اور ضد کیوں توڑے؟ وہ اس کی بھی ساتھ توڑوائے گا۔ اس نوجوان کی نگاہیں اس قدر گہری تھیں اس کے وجود پر کہ وہ نازک جان پوری پوری لرز سی اٹھی۔ نچلے ہونٹ کو چباتے اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی نظر جھکا لی۔
شاہزین کی نزدیکی اس قدر اس نازک جان پہ غالب آئی تھی کہ ناراضگی تو کجا، وہ تو یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو تکتے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ معصومہ نے تو اب محسوس کیا تھا کہ شاہزین کا ایک ہاتھ اس کی کمر کا حصار باندھے ہوئے ہے، اور یہ محسوس کرتے ہی وہ مزید حیا کے مارے نظر جھکانے لگی۔ وہ اس قدر بھیگی بلی بنے اس کی گود میں بیٹھی تھی کہ شاہزین کے لیے اعتبار کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی شیرنی ہے جو ہر وقت اسے کچا کھا جانے کے در پہ ہوتی ہے۔ اسما کچن میں کھڑی تھی، مگر اس کی سماعت ڈائننگ ٹیبل کے گرد منڈلا رہے تھی۔ عجیب لڑائی تھی دونوں کے درمیان، نہ شروع ہوتے وقت آواز پیدا ہوئی نہ ختم ہوتے وقت۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ کافی کا گھونٹ گلے میں اتارنے کے بعد اس کی جانب دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر اچانک اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ کیسے اس نے اپنی ناک کو تھوڑا سائڈ کر لیا؟ اسما آپی نے کہا کہ تم میرے شوہر ہو، تمہارے سامنے دوپٹہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی معصومیت نہ تھی تو اور کیا تھا کہ اس نے بہت صاف گوئی سے اسے بتا دیا کہ وہ دوپٹہ پہن کر کیوں نہیں آئی، جبکہ کہیں نہ کہیں وہ دل میں ڈر رہی تھی کہ وہ اسے ڈانٹے گا کہ اس نے اسما کو ان کے نکاح کا کیوں بتایا۔ لو، اور میں خواہ مخواہ خوش فہمی کا شکار تھا کہ یہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہزین کی توقع سے بہت مختلف جواب تھا وہ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری آئی، جبکہ دوسری جانب اسما اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ معصومہ کو کیا ضرورت تھی شاہزین کے سامنے سچ بولنے کی۔ اسما آپی نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جبڑوں میں تناؤ اور آنکھوں میں ترچھا پن لیے اس نے سرد مہری سے دوبارہ سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اسما نے کہا، اسے خود نہیں پتا؟ ہاں، مقابل نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا، جس پر شاہزین کی مزید تپی۔ تو ناشتہ لگانے کے لیے بھی اسما نے کہا ہوگا؟ اب وہ چھوٹی آنکھیں کر بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کی ہر ہاں اسے چبھتی سی معلوم ہوئی۔ وہ نہ کہتی تو تم نہ لگاتی؟ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں کیوں لگاتی پھر؟ اس بار دوسری جانب سے بھی پلٹ سوال آیا تھا۔ بہت خوبصورت ہی اس کی آواز، لیکن شاہزین کو تو اپنے دل میں آگ لگاتی معلوم ہوئی۔ ہم اس کے علم میں نہیں تھا سالگرہ کا، مگر وہ بتا تو سکتی تھی۔ موبائل تھا نا اس کے پاس، ایک میسج کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مگر نہیں، اسما کو کال کر رہی ہے، اس سے منتیں کر رہی ہے کہ وہ آ جائے۔ مطلب دنیا کے سامنے منتیں کرنے کے لیے تیار ہے وہ لڑکی، لیکن اسے ایک میسج کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں کیوں کر آگ نہ لگے؟ تمہارے باپ کی دی ہوئی کرسی نہیں ہے یہ؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ میرا پاؤں تمہارے باپ کی دی ہوئی کرسی نہیں ہے، ہٹو اب۔ وہ دانت پیس کر نہایت نروٹھے سے لہجے میں بولا، جس پر وہ معصوم لڑکی اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا یہ وہ شخص نہیں تھا جس نے اسے خود بٹھایا تھا؟ اسے شدید ذلت کا احساس ہوا، گال پہلے سے زیادہ جلتے محسوس ہوئے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہوئی۔ کیسی کافی ہے یہ؟ کافی بھی بنانی نہیں آتی کیا؟ سارا منہ کا ٹیسٹ خراب کر دیا۔ ابھی معصومہ مڑ کر ایک قدم بھی نہیں چلی تھی جب اس نے شاہزین کو جھنجھلا کر کہتے سنا پیچھے سے، جبکہ وہ یہی کافی کچھ منٹ پہلے بڑے مزے سے پی رہا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ میں بیٹھ جاؤں؟ وہ زیادہ تر اکیلے ہی رہا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اکیلے بیٹھی کینٹین میں کھانا کھا رہی تھی جب افشا نے آ کر اس سے پوچھا۔ معصومہ نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں افشا، معصومہ خاموشی سے کھا رہی تھی جب اس نے بات شروع کی۔ میں معصومہ، تم ہمیشہ اکیلے کیوں رہتی ہو؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ مخلص دوست نہیں مل رہے آج کل، اور تماش بین جلاد کے ساتھ میں گھوم نہیں سکتی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خاموشی سے دیکھتی تھی، جہاں دوستی کے نام پر کسی کمزور کو نشانہ بنایا جاتا اور حد سے بڑھ کر اسے ذلیل کیا جاتا تھا، پھر سب مل کر اس کی عزت نفس کو کچل دیتے۔
اور جب اس کی عزت کا مکمل کچرا کر دیا جاتا تو اسے کبھی فن کا نام دے دیا جاتا اور کبھی ایزا جوک کہہ کر بات ختم کر دی جاتی۔ وہ یہ سب کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی، اس کا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ ظلم کو ہنسی میں لپیٹ کر دوستی کہا جا سکتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی دوست بن رہا ہے تو اتنا سنسیئر ہو کہ اس کی عزت نفس کا خیال کرے۔ اگر دو لوگ مل کر اس کا مذاق اڑائیں تو وہ انہیں شٹ اپ کال دے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے۔ تماش بین جلاد ہی تو تھے وہ، کہ ہاتھ بھی صاف رکھتے ہیں اور ضرب بھی پوری لگاتے ہیں۔ تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ افشاں نے خود ہاتھ بڑھایا تھا اس کی جانب۔ میں تم لوگوں سے بہت الگ ہوں، معصومہ نے صاف جواب دیا۔ اس لیے تو شاید مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو اور میں واقعی تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ فرینڈز؟ اس کا دوستی کا بڑھا ہاتھ معصومہ نے تھام لیا تھا۔ معصومہ نے اور پھر دونوں مسکرانے لگی۔ اب اگلا سین۔ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، چلو گی میرے ساتھ آج؟ وہ لیکچر نوٹ کر رہی تھی جب افشاں نے ہلکے سے اس کے کان میں استفسار کیا۔ پیسے نہیں ہوتے میرے پاس، وہ بھی ہولے سے گویا ہوئی تاکہ پروفیسر اس کی آواز نہ سن لے۔ تمہارے موم ڈیڈ تمہیں پاکٹ منی نہیں دیتے؟ میرے والدین نہیں ہیں، صرف ایک کھڑوس ہے گھر میں، وہ مجھے پیسے نہیں دیتا۔ شاہزین کا ذکر بھی اس کے منہ میں جیسے کریلے کا رس گھول گیا ہو۔ وہ بڑا برا سا منہ بناتے ہوئے بتانے لگی۔ او، تو پھر تم کیسے مینج کرتی ہو؟ افشاں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا مینج کرنا؟ ساری ضرورت کا سامان اسما آپی یا روبی آپی لا دیتی ہیں مجھے۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ہو از ٹاکنگ ان مائی کلاس؟ پروفیسر نے سخت نگاہوں سے پوری کلاس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں نے اپنے سر فوراً کتابوں میں جھکا لیے۔ تو وہ تمہیں پیسے نہیں دیتی؟ کچھ دیر بعد افشاں پھر پوچھنے لگی تھی۔ وہ کہاں سے دے سکتی ہیں؟ وہ تو خود کھڑوس کے لیے کام کرتی ہیں۔ پھر وہ آہستہ آواز میں ڈیٹیل کے ساتھ اسے بتانے لگی کہ روبی کون ہے اور اسما کون۔ تو تم کھڑوس سے تھوڑے پیسے نہیں مانگ سکتی شاپنگ کے لیے؟ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑی۔ میں نے کبھی اس سے پیسے مانگے نہیں ہیں اور سچ کہوں تو مانگنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ پہلے ہی اسے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، ایسے میں وہ سامنے سے جا کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گی تو کیا ہی عزت رہ جائے گی اس کی۔ اوہ، اچھا تم مجھے تو کمپنی دے سکتی ہو نا شاپنگ میں، اکیلے جانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اوکے۔ معصومہ فوراً ہی بخوشی راضی ہوئی۔ وہ جب سے یہاں آئی ہوئی تھی، سوائے شاہزین کے گھر اور آفس کے، اس نے دیکھا ہی کیا تھا؟ پتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی میلہ لگتا تھا، وہاں پہ بڑے بڑے دکاندار آتے تھے شہروں سے اور اتنے پیارے پیارے کپڑے لاتے تھے۔ اماں مجھے دلاتی تھی جس بھی کپڑے میں میں ہاتھ رکھ دوں۔ اب تو کتنا ہی وقت ہوا میں نے خود سے کوئی کپڑا نہیں خریدا۔ آخری جملے تک آتے آتے اس کے لہجے میں اداسی آ گئی تھی۔ چلو اداس نہ ہو، آج میرے ساتھ چلنا، دوست ہونے کے ناطے ایک ڈریس تو میں بھی دلا سکتی ہوں، اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس، لے لینا اپنی مرضی سے کوئی پیارا سا ڈریس۔ افشاں فوراً بولی۔ نہیں نہیں، میں نے اس کے لیے تھوڑی بتائی تھی یہ بات۔ معصومہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ویسے اگر تم اس کھڑوس سے پیسے نہیں لے سکتی تو کوئی جاب کر لو، پارٹ ٹائم جاب، سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں کیفے میں۔ پارٹ ٹائم جاب؟ وہ تھوڑا ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی۔ ہاں، کہو گی تو میں اپنے ساتھ ہی لگوا لوں گی جاب پر۔ میرے حساب سے تو انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے۔ ہر وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا تھوڑی لگتا۔ افشاں کی بات بہت حد تک اسے ٹھیک لگی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ماسٹر نے اجازت دے دی ہے، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ لوگوں کو مال لے چلتا ہوں۔ جیمز کی بات سنتے ہی جہاں معصومہ شاکڈ ہوئی تھی، وہیں افشاں مسکرا کر فوراً ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ شاہزین واقعی مان گیا؟ اس نے جیمز کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی حیرت سے پوچھا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو۔ اس کے سامنے کی بات ہے، عاصم نے کتنی بار اس سے کہا کہ معصومہ کو بھی پارٹیز میں لے آیا کرو اپنے ساتھ، لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے، اسے کہیں جانے نہیں دیتا۔ پھر اچانک وہ اتنا آزاد خیال کیسے بن گیا تھا؟
कैसे उसे उसकी दोस्त के साथ जाने दे रहा था, वो भी बगैर किसी चिक चिक के। उसने फौरन ही ताज्जुब से आसमान की जानिब देखा कि कहीं सूरज मशरिक की जगह मगरिब से तो नहीं निकला आज। पीछे बैठ जाएं अपनी दोस्त के साथ, जेम्स ने उसके लिए पैसेंजर सीट का डोर खोलते हुए कहा। तो आज वो बगैर किसी एहतजाज के मुस्कुराते हुए बैठ गई। उसके चेहरे से खुशी के जाम बट रहे थे। वो वाकई बहुत एक्साइटेड थी, आजाद फिजा में सांस लेने के लिए, नई चीजें और नए लोग देखने के लिए। जेम्स ने कभी भी मासूमा को इतना बोलते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था जितना आज देख रहा था। मॉल तो लेफ्ट साइड है ना? अचानक उस लड़की की सारी खुशियों को ब्रेक लगा जब उसने गाड़ी को जाने पहचाने रास्ते पर जाते देखा। ऐसा ही है। जेम्स ने फौरन इस बात में सर हिलाया। तो फिर हम राइट क्यों जा रहे हैं? वो एक अबरूज काकर एहतजाजी लहजे में पूछने लगी। उसने कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि मासूमा ने जेम्स को गाड़ी उस खड़ूस के ऑफिस के बाहर पार्क करते देखा, जहां वो वजीह मर्द सामने ही खड़ा नजर आया। उसे सामने खड़ा देखते ही मासूमा के चेहरे पर हैरत नमूदार हुई थी, जबकि जेम्स की आंखों के सामने कुछ लम्हे पहले का मंजर लहराया। माजी, बोलो, कॉल रिसीव होते ही संजीदगी से कहा गया। मास्टर, मासूमा मैम मना कर रही हैं घर आने से। वो कह रही हैं कि वो अपने दोस्त के साथ जाएंगी शॉपिंग करने, फिर वो वहां से खुद ही घर आ जाएंगी। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? फ्रेंड मेल है या फीमेल? तेजी से इस्तफसार किया गया। फीमेल। जेम्स के उसे इत्तला देते ही कुछ लम्हे के लिए वो सोच में पड़ा। उसे शॉपिंग की क्या जरूरत है, सारा सामान घर पे आ तो जाता है उसका। उसके सख्ती से कहते ही दूसरी जानिब जेम्स गाड़ी के पास खड़ी मासूमा को देखने लगा, जो अपनी दोस्त से मुस्कुराते हुए बात करने में मशगूल नजर आ रही थी। मास्टर, उनकी पहली बार कोई दोस्त बनी है। मतलब अगर आप उन्हें जाने दें तो अच्छा ही रहेगा। वो बेचारी वैसे भी एक घर में बंद रहती हैं हर वक्त। बहुत मुश्किल से जेम्स ने उसके फैसले पर एहतजाज जाहिर किया था, और वही जानता है उसने किस कदर हिम्मत जुटाकर अपनी बात कही। आपकी इजाजत हो तो मैं खुद उन्हें मॉल ले जाता हूँ, फिर वापसी में उनकी दोस्त को छोड़ दूंगा जहां उन्हें जाना हो, और मैम को लेकर घर आ जाऊंगा। दूसरी जानिब से खामोशी पर जेम्स में मजीद हिम्मत पैदा हुई अपनी बात उसके सामने रखने की। मुझे भी पिक कर लो आकर। जी? क्या उसने सही सुना था? ये यकीन करना मुश्किल था कि वो, जिसके फैसले वक्त को भी ताबे कर लेते थे, अचानक अपने सब काम छोड़कर एक मुलाजमा के साथ शॉपिंग पर जाने का इरादा कर चुका था। ये मामूली बात नहीं थी, हरगिज नहीं। ओके ओके मास्टर। अपनी हैरत पर काबू पाते अब वो तेजी से बोला, जबकि दूसरी जानिब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जेम्स ने फौरन ही गाड़ी से उतरकर उसके लिए पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया, जिस पर अफशां और मासूमा दोनों आगे की जानिब खिसके, और वो आकर बड़ी शान से मासूमा के बराबर में बैठा। अब गाड़ी के एक कोने पर शाहजैन था और दूसरे कोने पर अफशां, और बीच में मासूमा। ये डेविलिश हैंडसम कौन है? गाड़ी स्टार्ट होते ही अफशां ने मासूमा के कान में आहिस्तगी से सरगोशी करते हुए इस्तफसार किया, जिस पर उसने मुंह बसूर कर शाहजैन की जानिब देखा, जो बड़ा बेनियाज सा अपने मोबाइल में मगन नजर आ रहा था। ये खड़ूस कहाँ से हैंडसम लग रहा है तुम्हें? वो बिगड़ कर अफशां के कान में बोली। वो गुस्सा जो था कि थोड़ी देर के लिए जो आजादी मिलने वाली थी, वो भी छीन के बैठ गया है वो जालिम। काश वो मासूम जानती कि किस कदर तेज समात है उस नौजवान के कानों की। अगले ही पल से शाहजैन का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। देखने में तो खड़ूस नहीं लगता बिल्कुल भी। अफशां थोड़ा सा आगे होकर शाहजैन के हसीन सरापे को सरता पांव सताइशी नजरों से देखने के बाद वापस मासूमा के कान के पास मुंह लाकर शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आग भी देखने में बड़ी दिलकश लगती है, लेकिन करीब जाओ तो जला देती है। वो फौरन जताते हुए मानी खेजी से गोया हुए कि उस संगदिल के खूबसूरत सरापे से धोखा ना खाए। मॉल में जाने के बाद वो यूं ही खड़ा होकर कपड़े देखने लगा। उसे देखकर अलग ही पता चल रहा था कि टाइम पास कर रहा है, कुछ खरीदने नहीं आया।
جبکہ معصومہ اور افشاں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ معصومہ یہ تم پر کتنا پیارا لگے گا نا، یہ ٹرائی کر کے آؤ نا۔ وہ لمبا اور سادہ سا بلیک کلر کا میکسی ڈریس تھا جو نہایت ہی ایلیگنٹ لک دے رہا تھا دیکھنے سے ہی۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ دیکھتے ہی انکار میں بولی۔ تو پہننا سٹارٹ کر لو، اس میں کیا غلط ہے؟ باڈی ریویل تو نہیں ہے نا یہ، تم پہن سکتی ہو، ٹرائی تو کرو میرے کہنے پر۔ اس کے فورس کرنے پر معصومہ وہ ڈریس لے کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ معصومہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی وہ کپڑے پہنتے ہوئے۔ اس کا گمان یہی تھا کہ باہر افشاں کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ اسے ہی باہر چھوڑ کر آئی تھی، اس لیے چینجنگ روم سے ہی سوال کرتے ہوئے نکلی۔ مگر چینجنگ روم سے نکلتے ہی سامنے کھڑے شخص کی گہری نگاہوں کو دیکھ وہ لمحہ بھر کے لیے مبہوت ہوئی۔ وہ لمبا سادہ فٹنگ ڈریس اس کے جسم پر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ گمان ہو رہا تھا جیسے اسی کے لیے ہی خاص بنا ہو۔ شاہ زین اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ واؤ، بہت پیارا لگ رہا ہے، میں یہ تمہارے لیے لے رہی ہوں، کہ ابھی کچھ دنوں بعد ہی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اس میں پہن لینا۔ لائن لگ جائے گی لڑکوں کی تمہارے لیے، مگر کلر چینج کروانا پڑے گا۔ جب تک افشاں نے تعریفی جملے ادا کیے شاہ زین کو فرق نہ پڑا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ آخری جملہ آہستگی کے ساتھ شرارتی انداز میں معصومہ کے کان کے پاس جا کر بولا، اس نوجوان کی مٹھیاں بھیج گئیں، تن بدن میں آگ لگی ہو جیسے۔ اگر شاپنگ ہو گئی ہو تو چلیں؟ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نہ روٹھے سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ باہر کی جانب چل دیا، جس پر معصومہ تیزی سے کپڑے چینج کرنے کے لیے چینجنگ روم میں بھاگی اور افشاں کاؤنٹر کی جانب۔ اب اگلا سین۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ دن بدن معصومہ کی پرسنالٹی میں خاموش مگر واضح تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہی معصومہ جو کبھی سادہ قمیض شلوار میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، اب اس کے کپڑوں کے انداز میں نیا اعتماد جھلکنے لگا تھا۔ بالوں میں تیل کی جگہ کنڈیشنر نے لے لی تھی۔ موٹی سی چوٹی کی جگہ اب بالوں میں اکثر کیچر یا میسی سا جوڑا بندھا نظر آتا۔ بات کرنے کا انداز بھی بدل رہا تھا۔ وہ کم بولتی تھی، مگر جو بولتی وزن رکھتا تھا۔ مسکراہٹ میں اب جھجک کم اور خود اعتمادی زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ سونے جاگنے کی ٹائمنگ میں بھی نمایاں فرق آ رہا تھا۔ اس کی پسند ناپسند بدل رہے تھے۔ موسیقی جو کبھی محض شور لگتی تھی اب دل کے تار چھیڑنے لگی تھی۔ کافی کا کڑوا ذائقہ جو پہلے ناپسند تھا اب اسے عجیب سا سکون دینے لگا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو وائٹ کلر کی سادہ سی شرٹ پر وائٹ پجامہ زیبتن کیے جو اس کا روز کا نائٹ ڈریس تھا۔ وہ کچن میں کچھ رٹتی ہوئی نظر آئی، شاید اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ دیگچی میں چمچ بھی چلا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسی کی جانب آیا۔ اچانک معصومہ کی کمر سے اس کا سینہ ٹچ ہوا تو وہ کرنٹ کھا کے بالکل بت سی بن گئی۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ حسن کا مجسمہ بالکل اس سے لگ کے کھڑا تھا۔ کتنی دیر اور لگے گی پکنے میں؟ معصومہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے معصومہ کی جانب نہ دیکھا، اس کی نظر تو دیگچی کے اندر پکتے ہوئے سالن پر تھی۔ کافی دنوں سے اس کا دل کر رہا تھا اپنی دادی کے ہاتھ کا چکن قورمہ کھانے کا۔ وہ تو اب نہیں رہی تھی، لیکن اپنے ہاتھ کا جادو معصومہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ مانا وہ کبھی تعریفی کلمات معصومہ کے کھانوں کے لیے ادا نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی اس کا اپنی دادی کے ہاتھ کا کچھ کھانے کا دل کرتا وہ معصومہ سے بنوا لیتا۔ 5 منٹ اور۔ شاید اس کی نزدیکی کا سحر تھا کہ آواز بھی ٹھیک طرح حلق سے نہ نکلی، ایسا لگا جیسے منمنائی ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر پیالی میں رکھے 2-3 بادام اٹھائے اور منہ میں ڈالتا وہاں سے جانے لگا۔ کچھ دیر بعد معصومہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی معمول کے مطابق۔ کبھی پلیٹ سیدھی کرتی، کبھی چمچ ترتیب سے رکھتی، جیسے ہر کام میں انجانی سی توجہ شامل ہو گئی ہو۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص بظاہر تو کھانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بے اختیار بھٹک کر معصومہ کے شولڈر پر جھلکتی اس کی انر شمیز کے پنک سٹیپ پر جا ٹھہرتی۔ وہ رنگ نہ شوق تھا نہ نمایاں،
مگر روشنی پڑتے ہی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ سفید دودھیائی جلد پر سفید شرٹ اور پنک سٹیٹ کا کنٹراسٹ شاہزین کے دل کو انجانے سے طوفان میں مبتلا کر رہا تھا۔ معصومہ نہیں جانتی، مقابل کو شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا، ساتھ ہی حلق سوکھتا معلوم ہوا، جس کے سبب وہ بار بار پانی پیتا۔ یہی کھڑی رہو، وہ جانے لگی تھی جب شاہزین کی کڑک آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ میرا ٹیسٹ ہے کل، وہ لچکدار لہجے میں بولی، مگر جیسے اس کی آواز فضا میں کہیں غائب ہو گئی ہو۔ مقابل نے کوئی جواب نہ دیا۔ "ہم، کھڑوس کہیں کا"، وہ زیر لب کڑکڑائی تھی، ساتھ ہی دل دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد کھانے سے فارغ ہو تاکہ وہ جا کر اپنے کمرے میں پڑھ سکے۔ مگر جتنا آج وہ جلد بازی کر رہی تھی، مقابل اتنا ہی پرسکون ہو کے کھا رہا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو بھائی ایک بہت اچھی خاصی امپروومنٹ ہوئی ہے، پروگریشن ہوئی ہے اس ناول کے اندر۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے معصومہ جس طرح سے خود پڑھ رہی ہے اینڈ آل، وہ کسی اور چیز پہ دھیان نہیں دے رہی، اپنے لیے سب کچھ کری، اینڈ اس کی وہ جو گرومنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہونا بھی چاہیے اس کو ایٹ لیسٹ اتنا کہ وہ شاہزین کو کی جو بدتمیزیاں ہیں یا ان کا جو بھی ہے، ایک طرح سے وہ اس کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے کہ اس کو پڑھا رہا ہے، اس چیز کو بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن جس طرح سے وہ اس کو ملازمہ بولتا ہے اینڈ آل، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اپنی بیوی تو مانو نا، ٹھیک ہے تمہیں پڑھانا ہے جو بھی ہے تم کرو، لیکن یہ انسلٹ والی بات ہے نا کہ تم اس کو نوکرانی کہہ رہے ہو اور سب کے سامنے، اور اوپر سے وہ ملحب ڈائن، وہ تو زہر لگتی ہے مجھے۔ پتا نہیں یہ کیا سین ہوتا ہے کہ یہ جو گرل فرینڈ والا سین ہوتا ہے نا جو بھی ہیرو کی ہوتا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر ٹائم کے ساتھ سب کچھ کھل جائے گا۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ اپنے ریویوز ضرور دیں۔ تو میرا تو بس آج کا یہی تھا کہ مجھے معصومہ کی جس طرح سے وہ پروگریس کر رہی ہے ہر چیز میں، وہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ یہی تھا، اور اس کی جو دوست ہے افشاں، وہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کی دوست بنی ہے۔ تو خیر آپ لوگ بھی اپنے ویوز دیں، ضرور بتائیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔